محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیڈ نرس ہر روز آدھی رات کے وقت ایک بوڑھے مریض کے پاس جاتی اور رو رو کر اس سے معافی مانگتی۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا تو وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی اور بتایا کہ آج سے 20 سال پہلے یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہسپتال آیا تھا۔ ان کے گھر پورے 10 سال بعد بچہ پیدا ہونے والا تھا، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ ایک رات ان کا بچہ میں غلطی سے رات کے اس پہر ہسپتال کی لمبی اور تاریک راہداریوں میں ایک عجیب سی وحشت رقص کرتی ہے۔ ہوا میں ادویات اور فنائل کی وہ مخصوص بو تیرتی رہتی ہے جو موت اور زندگی کی ابدی کشمکش کی یاد دلاتی ہے۔ میں ڈاکٹر طلحہ ہوں اور یہ میری ٹریننگ کے ابتدائی دن تھے جب میں نے ہسپتال کی اس سرد عمارت میں وہ منظر دیکھا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ رات نومبر کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ باہر سرد ہوائیں ہسپتال کی پرانی کھڑکیوں سے ٹکرا کر کسی کے رونے کی سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی مخلوق ہسپتال کی بوسیدہ دیواروں کے باہر کھڑی ماتم کر رہی ہوں۔ رات کے ٹھیک 2 بج چکے تھے۔ میری نائٹ ڈیوٹی تھی اور لگاتار کئی گھنٹوں کے راؤنڈز کے بعد تھکن سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میرے پٹھوں میں کھنچاؤ تھا اور دماغ جیسے سن ہو چکا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کیفیٹیریا میں جا کر ایک کڑک چائے پی لوں تاکہ بقیہ رات جاگ کر گزاری جا سکے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں میں نے مرکزی کوریڈور کی بجائے پرانے بلاک کا راستہ چنا۔ یہ وہ بلاک تھا جہاں کرونک یا طویل عرصے سے زیر علاج لاوارث مریضوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ اسپتال کا وہ حصہ تھا جسے انتظامیہ بھی بھول چکی تھی۔ یہاں کی دیواروں سے رنگ اکھڑ رہا تھا اور چھتوں پر جالے لگے تھے۔ یہاں وارڈ نمبر 7 واقع تھا جسے ہسپتال کا عملہ بھی رات کے وقت نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وارڈ کی مدھم جلتی بجھتی پیلی روشنی اور دیواروں پر پڑنے والے لمبے سائے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا کرتے تھے۔ میں اپنی بھاری قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وارڈ نمبر 7 کے قریب سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک میرے قدم وہیں منجمد ہو گئے، جیسے کسی نے مجھے زمین کے ساتھ کیلوں سے جڑ دیا ہو۔ میرے کانوں میں کسی کے رونے کی دبی دبی سی آوازیں ٹکرائیں۔ یہ کوئی عام رونا نہیں تھا، یہ وہ سسکیاں تھیں جو انسان کے سینے کو چیر کر باہر آتی ہیں جب کوئی بہت گہری تکلیف یا پچھتاوا اس کی روح کو نوچ رہا ہو۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور محتاط قدموں سے اس آدھے کھلے دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہے کہ اندر موجود شخص اسے سن لے گا۔ دروازے کی در سے میں نے اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے حواس سن ہو گئے اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اندر کا منظر اتنا غیر متوقع اور ہولناک تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سامنے ایک بستر پر بابا فرید بے سدھ پڑے تھے۔ بابا فرید پچھلے 5 سالوں سے اس ہسپتال میں تھے۔ فالج نے ان کا پورا جسم بے جان کر دیا تھا۔ وہ نہ بول سکتے تھے نہ حرکت کر سکتے تھے، بس ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں چھت کو گھورتی رہتی تھیں۔ ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اور ہسپتال ہی ان کا آخری ٹھکانہ تھا۔ ان کی سفید داڑھی اور کمزور جھریوں بھرا چہرہ ان کی بے بسی کی گواہی دیتا تھا۔ ہسپتال کا عملہ انہیں ایک زندہ لاش سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن مجھے بابا فرید کی حالت پر زیادہ حیرت نہیں تھی۔ حیرت اس بات پر تھی کہ ان کے قدموں میں فرش پر کون بیٹھا تھا۔ وہ ہیڈ نرس رحیلہ تھی۔ نرس رحیلہ جس کے نام سے ہسپتال کے جونیئر ڈاکٹرز اور وارڈ بوائز تک تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ ایک انتہائی سخت گیر اور پتھر دل عورت سمجھی جاتی تھی جس کے چہرے پر کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ نظم و ضبط کی مشین تھی جس کی زبان سے ہمیشہ ڈانٹ پھٹکار ہی نکلتی تھی۔
وہ اگر کوریڈور سے گزرتی تو سب لوگ اپنا راستہ بدل لیتے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جو کسی کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ فرعون صفت نرس رحیلہ فرش پر بیٹھی بابا فرید کے بے جان قدموں کو اپنے آنسوؤں سے دھو رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی پوری ہستی کو ان بے جان قدموں میں مٹا دینا چاہتی تھی۔ اس کی آواز اتنی مدھم اور لرزتی ہوئی تھی کہ مجھے پوری دنیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے جو چند الفاظ سنے وہ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ مجھے معاف کر دیں بابا فرید، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ یہ الفاظ سن کر میں سکتے کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہیڈ نرس رحیلہ کسی لاوارث مریض کے قدموں میں گر کر اس گناہ کی معافی مانگ رہی تھی۔ بابا فرید نے اس کا کیا بگاڑا تھا اور رحیلہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تجسس کا ایک لاوا میرے دماغ میں ابلنے لگا۔ میں وہاں سے دبے قدموں واپس پلٹ آیا، لیکن اس رات میں ایک پل کے لیے بھی سو نہیں سکا۔ رات بھر میں کیفیٹیریا میں بیٹھا چائے کے مگ کو گھورتا رہا اور میرے کانوں میں رحیلہ کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ میرا دماغ ہزاروں سوالات میں الجھا ہوا تھا۔ کیا رحیلہ نے کبھی بابا فرید کو کوئی غلط دوا دی تھی؟ کیا اس نے کسی اور مریض کا غصہ ان پر نکالا تھا؟ یا پھر یہ معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین اور گہرا تھا؟ میں نے محسوس کیا کہ جیسے اس رات ہسپتال کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی ہے۔ اگلی صبح ہسپتال کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ سورج کی کرنیں ہسپتال کے شیشوں سے اندر آ رہی تھیں اور وارڈز میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ میں نے دور سے نرس رحیلہ کو دیکھا، وہ بالکل اپنی پرانی حالت میں تھی، وہی استری شدہ کڑک یونیفارم، وہی ماتھے پر پڑی جھریاں اور وہی غصے سے بھری تیز آواز جس سے وہ ایک صفائی والے کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے یہ عورت کسی کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نقاب تھا، ایک ایسا نقاب جو اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے پہن رکھا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کا راز کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے اندر کا تجسس مجھے پاگل کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب ڈیوٹی شفٹ تبدیل ہو رہی تھی اور عملے کا کمرہ خالی تھا، تو میں نے دیکھا کہ رحیلہ اکیلے میڈیسن روم میں دوائیوں کا ریکارڈ چیک کر رہی ہیں۔ یہ میڈیسن روم ہسپتال کے ایک کونے میں واقع تھا اور یہاں ادویات کی تیز بو ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سیدھا میڈیسن روم میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اپنے مخصوص سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے ڈاکٹر طلحہ، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ اس کے لہجے میں وہی پرانی رعونت اور سختی تھی۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، سسٹر رحیلہ، میں نے کل رات آپ کو وارڈ نمبر 7 میں بابا فرید کے قدموں میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ الفاظ جیسے کوئی بم تھے جو اس چھوٹے سے کمرے میں پھٹے۔ اس کے ہاتھ سے دوائیوں کی ٹرے چھوٹ کر زمین پر گری اور شیشیاں ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ اس کا رنگ لمحوں میں زرد پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر جو رعونت اور سختی کچھ دیر پہلے تھی، وہ ریت کی دیوار کی طرح گر چکی تھی۔ اب وہاں صرف ایک خون زدہ اور ٹوٹی ہوئی عورت کھڑی تھی۔ تو تم نے کیا دیکھا؟ اس کی آواز بری طرح سے لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے میں نے اس کا کوئی موت کا پروانہ پڑھ لیا ہوں۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نرمی مگر سختی سے کہا، میں نے آپ کو معافی مانگتے سنا ہے سسٹر،
آپ کس گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہیں؟ بابا فرید کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ شاید آپ کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ میں جانتا تھا اگر میں اس وقت اس پر دباؤ نہ ڈالتا تو وہ پھر اپنے خول میں بند ہو جائے گی۔ میری نرم آواز نے جیسے اس کے اندر کا ضبط کا بندھن توڑ دیا، اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا۔ یہ وہیں بلک بلک کر رونا تھا جو میں نے اس رات کو سنا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر تک وہ روتی رہی اور پھر اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں 20 سال پرانی وحشت تیر رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے ڈاکٹر، یہ آج سے ٹھیک 20 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ ہسپتال اتنا بڑا نہیں تھا اور یہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی اور یہاں سہولیات بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ بولتے ہوئے خلا میں گھور رہی تھی جیسے وہ واقعہ ماضی میں پہنچ چکی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر دوبارہ سے زندہ ہو رہے تھے۔ 20 سال پہلے یہ شخص بابا فرید اپنی جوان بیوی زہرا کے ساتھ اسی ہسپتال میں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور چمک تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک نئے مستقبل کی امید تھی۔ میں خاموشی سے اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے اعتراف کا ایک بھی لفظ مس کر دوں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں مزید بولی۔ ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ 10 سال کی طویل دعاؤں، منتوں اور سجدوں کے بعد خدا نے ان کی گود ہری کی تھی۔ زہرا حاملہ تھی اور ان کے گھر پہلی اولاد پیدا ہونے والی تھی۔ فرید کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ ہسپتال کے ہر بندے میں مٹھائیاں بانٹتا پھر رہا تھا۔ وہ غریب تھا لیکن اس کی خوشی کسی بادشاہ سے کم نہ تھی۔ وہ زہرا کا بہت خیال رکھتا تھا اور اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ رحیلہ کی آواز اچانک بھاری ہو گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نم چمکنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھ آپس میں سختی سے جکڑ لیے اور اس کی سانس تیز ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات طوفان آیا ہوا تھا، پورے شہر کی بجلی بند تھی، ہسپتال جنریٹر پر چل رہا تھا۔ طوفان کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ہسپتال کی کھڑکیاں بج رہی تھیں اور باہر درخت ہوا کے زور سے ٹوٹ رہے تھے۔ میں اس رات ڈیوٹی پر اکیلی تھی۔ میرا دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب وحشت کے ساتھ ساتھ ایک شدید قسم کا ندامت بھرا خوف تھا۔ میں نے تجسس سے پاگل ہوتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا سسٹر؟ اس رات ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ میں اپنے اندر کے اضطراب کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کے ہونٹ بری طرح کانپنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نئی لڑی بہہ نکلی۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا ڈاکٹر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تقدیر میرے ہاتھوں کیسا بھیانک کھیل کھیلنے والی ہے۔ میں تو بس اپنا کام کر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ایک غلطی کسی کی پوری زندگی تباہ کر دے گی۔ وہ رک رک کر اور ہانپتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے گلے میں پھنس رہے تھے۔ اس رات ان کا بچہ پیدا ہوا، فرید اور زہرا کا وہ بچہ جو ان کی 10 سال کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ وہ ایک خوبصورت بیٹا تھا، وہ بالکل صحت مند تھا۔ اس کے رونے کی آواز نے پورے وارڈ میں ایک زندگی بھر دی تھی۔ فرید نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن میں نے ایک رات غلطی سے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، وہ بھیانک راز میرے سامنے افشاں ہوتا۔
اچانک ہسپتال کا ایمرجنسی سائرن پوری شدت سے بج اٹھا۔ اس کی تیز اور دل دہلا دینے والی آواز نے ہمارے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ یہ سائرن اتنی زوروں سے بجا کہ میرا پورا جسم ایک دم سے کانپ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی پبلک ایڈریس سسٹم پر اعلان گونجنے لگا کہ کوڈ بلیو کو ایمرجنسی بلیو کو۔ یہ وہ سائرن تھا جو کسی مریض کی موت اور زندگی کے درمیان آخری چند سیکنڈز کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی کی سانسیں رک رہی ہیں اور اسے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ رحیلہ نے جیسے ہی یہ آواز سنی وہ ایک دم جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر چھائی ماضی کی دھند لمحوں میں چھٹ گئی اور وہ دوبارہ ایک ڈیوٹی کی پابند ہیڈ نرس بن گئی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو تیزی سے بازو سے رگڑ کر صاف کیا اور اپنے کپڑے درست کیے۔ اس نے ایک آخری خوفزدہ اور ادھوری نظر مجھ پر ڈالی اور دروازہ کھول کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف دیوانہ وار بھاگ کر کھڑی ہوئی۔ میں وہیں میڈیسن روم کے درمیان کھڑا رہ گیا۔ باہر سائرن کی کان پھاڑ دینے والی آواز اب بھی گونج رہی تھی، لیکن میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی جملہ ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں نے ایک رات غلطی سے کیا؟ اس نے غلطی سے کیا کیا تھا جس کی معافی وہ 20 سالوں بعد ایک فالج زدہ بوڑھے سے رات کی تاریکی میں مانگ رہی تھی؟ کیا اس نے کسی کو مار دیا تھا؟ کیا وہ کوئی میڈیکل غفلت تھی یا کچھ اور جو میری سوچ اور گمان سے بھی زیادہ تاریک اور خوفناک تھا؟ اس ادھورے جملے نے میرے روح میں ایک ایسی بے چینی پیدا کر دی کہ اب اس راز کی تہہ تک پہنچے بغیر میرا جینا محال تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہسپتال کی یہ دیواریں مجھے گھور رہی ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ اس راز کو تلاش تو کروں۔ اور میرے اندر کا ڈاکٹر اب ایک تشخیص بدل چکا تھا۔ میں جانتا تھا رحیلہ اب مجھ سے چھپنے کی کوشش کرے گی، لیکن میں اسے چھپنے نہیں دے سکتا تھا۔ ایک ایسا دروازہ کھل چکا تھا جس کے پیچھے 20 سال پرانی لاشیں دفن تھیں اور مجھے ان لاشوں پر سے مٹی ہٹانی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہسپتال کی وہ پرانی عمارت مجھے ایک قبرستان لگ رہی تھی جہاں ہر کمرے میں ایک راز دفن تھا، اور وارڈ نمبر 7 کا وہ کمرہ جہاں بابا فرید پڑے تھے وہ اس قبرستان کا سب سے بھیانک حصہ تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بابا فرید کا وہ بے بس چہرہ اور رحیلہ کے وہ بہتے ہوئے آنسو گھوم رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں دوبارہ وارڈ نمبر 7 میں جاؤں گا، لیکن میرے قدموں میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں وہ جا کر کچھ ایسا نہ دیکھ لوں جو میرے ہوش اڑا دے، لیکن میرا تجسس مجھے مجبور کر رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ وارڈ نمبر 7 کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب میں وارڈ کے قریب دروازے پر پہنچا تو اندر مکمل خاموشی تھی۔ بابا فرید اسی طرح اپنے بیٹے بستر پر بے سود پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں اب بھی چھت کو گھور رہی تھیں، لیکن اب ان کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی اداسی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، جیسے وہ مجھ سے کچھ التجا کر رہے ہوں کہ ان کا چھینا ہوا سکون انہیں واپس لا دو۔ میں ان کے بستر کے پاس گیا اور ان کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بابا فرید کے کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ان کی روح مجھ سے بات کر رہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ بابا فرید میں آپ کو انصاف دلاؤں گا، میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا جس نے آپ کی زندگی برباد کر دی۔ میں رحیلہ کے اس ادھورے جملے کا انجام جان کر رہوں گا۔ ہسپتال کی وہ رات میرے لیے ایک طویل اور بھیانک خواب بن چکی تھی جس سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ مجھے صبح کا انتظار تھا جب میں دوبارہ رحیلہ سے ملوں گا اور اس سے سچ اگلواؤں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سچ میری اپنی زندگی کو کس طرح سے بدلنے والا تھا، اور وہ سچ کتنا خوفناک اور دردناک تھا، جس کی قیمت 20 سال پہلے بابا فرید اور رحیلہ ادا کر رہے تھے۔
میں اس کھیل کا حصہ بن چکا تھا اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس رات کے بعد سے میں زندگی کا مقصد صرف ایک ہی رہ گیا تھا کہ اس اندھیرے میں چھپی ہوئی حقیقت کو روشنی میں لاؤں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا اضطراب بڑھتا چلا جا رہا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے اس راز کی گہرائیوں سے دھکیل رہی ہے، جہاں سے بچ کر نکلنا شاید میرے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ میری سوچوں کا محور اب صرف ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھی رحیلہ، جو اس سارے کھیل کا مرکزی کردار تھی اور جس کے سینے میں وہ راز دفن تھا جس نے بابا فرید کی ہنستی کھیلتی دنیا کو ایک بے جان اور تاریک قبر میں بدل دیا تھا۔ میں جانتا تھا مجھے اب ہسپتال کے پرانے ریکارڈز کھنگالنے ہوں گے اور اس رات کا پورا سچ جاننا ہوگا، جب طوفان آیا تھا اور ہسپتال کی بتیاں بجھ گئی تھیں، اور جب اندھیرے میں وہ گناہ سرزد ہوا جس کا کفارہ رحیلہ آج تک ادا کر رہی تھی۔ میرا سفر اب شروع ہو چکا تھا اور منزل ابھی بہت دور کی تھی، مگر میرے ارادہ پختے تھے، میرا عزم چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ میں اس ادھورے اطراف کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو ہی کیوں نہ مٹانا پڑے۔ اس دن ایمرجنسی سائرن بجنے کے بعد جب رحیلہ وہاں سے بھاگی تو میرے دل عجیب سی کشمکش اور بے چینی کا شکار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کسی نے تجسس کی ایک آگ بھڑکا دی ہے جسے بجھانا اب میرے بس میں نہیں رہا۔ میں اسی جگہ پر کھڑا دیر تک اس دروازے کو گھورتا رہا جہاں سے وہ ایک خوفزدہ مجرم کی طرح بھاگی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے میں ہسپتال پہنچ گیا۔ میرا مقصد صرف اور صرف رحیلہ کو ڈھونڈنا اور اسے وہ ادھورا جملہ مکمل کروانا تھا جو اس نے پچھلی رات میرے سامنے کیا۔ میں سیدھا ہیڈ نرس کے آفس چلا گیا اور میرے وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں پر رک گئے۔ وہاں رحیلہ کی جگہ ایک نئی نرس بیٹھی اپنے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے اس سے رحیلہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے سر اٹھائے بغیر ایک روکھے سے انداز میں بتایا کہ سسٹر رحیلہ نے آج صبح ہی اچانک 1 مہینے کی میڈیکل لیو لے لی ہے اور وہ اپنا ہاسٹل چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے منہ سے نوالا چھین کر کوئی بھاگ گیا ہوں اور وہ میرے سے بھاگ رہی تھی، مجھ سے وہ اس بھیانک سچ سے بھاگ رہی تھی جو پچھلے 20 سالوں سے اس کی روح کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہسپتال کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا تاکہ کسی طرح اس کے گاؤں کا پتہ یا کوئی بھی رابطہ نمبر حاصل کر سکوں، لیکن وہاں بیٹھے کلرک نے رولز اور پرائیویسی کا بہانہ بنا کر مجھے کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اس سے الجھ پڑا اور میرا اندر کی بے چینی اب ایک پاگل پن اور جنون میں بدل چکی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس رات کا سچ جاننا تھا جب ہسپتال کی بتیاں بجھ گئیں اور ایک ایسی مجرمانہ غلطی ہوئی جس نے بابا فرید جیسے معصوم اور غریب انسان کو ایک زندہ لاش بنا کر وارڈ نمبر 7 کے اس تاریک کونے میں پھینک دیا۔ رحیلہ کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد اب میرے پاس اس راز تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ تھا ہسپتال کا پرانا ریکارڈ روم۔ یہ ریکارڈ روم ہسپتال کے پرانے بلاک کی بیسمنٹ میں واقع تھا، جہاں عام طور پر کسی بھی جونیئر ڈاکٹر یا عملے کو اجازت جانے کی نہیں ہوتی تھی۔ وہاں صرف چیف میڈیکل افیسر کی اجازت سے جایا جا سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا اگر میں نے قانونی راستہ اپنایا تو مجھے کبھی وہ فائلیں دیکھنے کو نہیں دی جائیں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں رات کی ڈیوٹی کے دوران جب وہاں جاؤں گا جب ہسپتال کا زیادہ تر عملہ سو رہا ہوتا ہے اور سیکیورٹی گارڈز بھی غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں، سارا دن میں اسی ادھیڑ پن میں رہا کہ بیسمنٹ تک کیسے پہنچا جائے۔
اور آدھی رات جب میں نے اپنے وارڈ بوائے کا راؤنڈ مکمل کیا وارڈ کا اور فرتفی رات کے 2:30 بجنے کا اشارہ کیا تو میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا اور کوریڈور کی مدھم روشنیوں میں چھپتا چھپاتا بیسمنٹ کی طرف جانے والی پرانی اور خستہ حال سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی سیلن اور پرانے کاغذات کے گلنے سڑنے کی ناگوار بو تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ہسپتال میں نہیں، کسی قدیم قبرستان میں اتر رہا ہوں جہاں جگہ پرانے گناہ دفن ہیں۔ میں نے اپنے موبائل فون کی ٹارچ جلائی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ بیسمنٹ کے آخر میں ایک بھاری لوہے کا دروازہ تھا جس پر ایک پرانا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ تالا ٹھیک سے بند نہیں تھا بلکہ صرف کنڈے میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اسے تھوڑا سا زور لگایا تو وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور میں اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر کسی ہارر فلم کے سیٹ کے جیسا تھا۔ لکڑی اور لوہے کے پرانے دیمک زدہ ریک چھت تک پہنچ رہے تھے جن پر ہزاروں لاکھوں فائلیں اور رجسٹر وغیرہ بے ترتیب بڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف ان کے مکڑی کے جال لٹک رہے تھے اور گرد کی ایک اتنی موٹی تہہ ہر چیز پر جمی تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے 20 سال پرانا ریکارڈ ڈھونڈنا تھا جو اس اندھیرے اور اتنے بڑے کمرے میں تنے تنہا تلاش کرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میں نے ریک پر لگے سالوں کے مدھم اور مٹے ہوئے لیبل پڑھنے شروع کر دیے۔ میری آنکھیں دھول کی وجہ سے جل رہی تھی لیکن میرا جنون مجھے رکنے نہیں دے پا رہا تھا۔ کافی دیر کی محنت اور مشقت کے بعد مجھے بیسمنٹ کے آخری کونے میں وہ ریک مل گیا جو آج سے 20 سال پہلے پرانی فائلیں اور ہسپتال کے داخلے کے رجسٹر رکھے تھے۔ میں نے وہاں رکھے ایک انتہائی بھاری بھرکم اور موٹے رجسٹر کو کھینچ کر نکالا جس کی جلد پھٹ چکی تھی۔ اس رجسٹر کو کھولتے ہی گرد کا ایک ایسا بادل اٹھا جس سے مجھے شدید کھانسی آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا منہ ہاتھ سے دبا کر خود کو فوراً سے قابو کر لیا تاکہ میری آواز باہر کسی گارڈ تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے موبائل فون کی روشنی کو رجسٹر کے پیلے پڑ چکے صفحوں پر ڈالا اور انہیں پلٹنا شروع کیا۔ رحیلہ کے الفاظ میرے دل و دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ نومبر کی ایک طوفانی رات تھی۔ میں نے تیزی سے مہینے گزارے اور نومبر کے ریکارڈ پر آ کر رک گیا۔ میں ایک ایک کر کے صفحے پلٹتا، ہر صفحے پر ہسپتال میں آنے والے مریضوں، ان کی بیماریوں، ان کے علاج اور ڈسچارج یا موت کی تفصیلات درج تھیں۔ اچانک میری نظر ایک ایسی تاریخ پر پڑی جس کے اوپر والے حصے پر لال سیاہی سے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا ایمرجنسی، شدید طوفان اور پاور فیلئر۔ میرا دل ایک دم سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہی وہ رات تھی جس کا ذکر رحیلہ روتے ہوئے کر رہی تھی۔ میں نے اپنی سانسیں روک کر اس سے مدھم اور الجھے ہوئے ریکارڈنگ کو انتہائی غور سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کیا رجسٹر کی لکھائی بتا رہی تھی کہ اس رات ڈیوٹی پر موجود عملہ کتنی جلدی اور افراتفری میں کام کر رہا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اس رات ہسپتال کی گائنی وارڈ میں صرف 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ پہلی انٹری پر لکھا تھا زہرا بیوی فرید، عام وارڈ نمبر 3، اور اس کے آگے کالم میں لکھا تھا نارمل ڈلیوری، صحت مند لڑکا، وزن 7 پاؤنڈ۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں کے سامنے بابا فرید کا وہ جھریوں بھرا بے بس چہرہ سا گھوم گیا۔ یہ وہی بچہ تھا جو اس 10 سال کی طویل اور صبر آزما دعاؤں کا ثمر تھا، جسے پا کر وہ ہسپتال میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ میں نے اس سے آگے کی لائن پڑھنا شروع کی۔ اسی رات ایک اور پیدائش بھی ہوئی تھی، لیکن وہ عام وارڈ میں نہیں بلکہ ہسپتال کے سب سے مہنگے اور پرائیویٹ VIP روم میں ہوئی۔ انٹری پر شہر کے ایک انتہائی امیر اور طاقتور سائنسدان کا نام لکھا تھا جس کی بیوی نے بھی ایک لڑکے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کے آگے ریمارکس کس کے کالم میں جو میڈیکل تفصیل دائی تھی اس نے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔
وہاں صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ بچہ پیدائشی طور پر انتہائی کمزور اور سیریس کنڈیشن میں تھا۔ اس کے دل اور پھیپھڑوں میں شدید مسئلہ تھا۔ اس کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسے فوراً سے لائف سپورٹ مشین پر رکھ دیں۔ اب میرے دماغ کی کڑیاں آپس میں جڑنے لگیں۔ ایک طرف بابا فرید کا بالکل صحت مند بچہ تھا جو زندگی سے بھرپور تھا، اور دوسری طرف اس امیر شخص کا وہ بچہ جو موت کی دہلیز پر آخری سانسیں لے رہا تھا۔ رجسٹر کے اگلے صفحے پر لکھا تھا کہ رات گئے طوفان کی شدت سے ہسپتال کا مین جنریٹر بھی خراب ہو گیا تھا، اور پورے ہسپتال میں گھپ اندھیرا چھا گیا، اور رحیلہ اس وقت وی آئی پی روم اور گائنی وارڈ کی اکیلی انچارج تھی۔ میں نے بے چینی سے کامتے ہاتھوں کے ساتھ اگلے دن کی صبح کی میڈیکل رپورٹ کا صفحہ پلٹا تو وہاں کچھ درج تھا۔ اس نے میرے دماغ کو سن کر دیا۔ زہرا اور فرید کے نام کے سامنے والے خانے میں لال سیاہی سے موت کی انٹری کی گئی، اور وہاں لکھا تھا کہ ان کا بچہ پیدائش کے چند گھنٹے بعد ہی انتقال کر گیا، اور موت کی وجہ بچے کی سانس کی نالی میں دودھ کا پھنس جانا تھا، یعنی چوکنگ بتائی گئی تھی۔ وہاں ریمارکس میں یہ بھی درج تھا کہ اس اچانک صدمے کی وجہ سے زہرا کا ذہنی توازن بری طرح بگڑنے لگا، اور اسے شدید پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، جس کی وجہ سے اسے سخت میڈیسن دے کر بے ہوش کرنا پڑا تھا۔ اور یہ پڑھ کر میرے اندر کی ایک وحشت دوڑ گئی، اور میرا اندر کا ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ میڈیکلی ناممکنات میں سے ایک ہے۔ ایک بالکل صحت مند بچہ جس کا وزن 7 پاؤنڈ ہو اور جس کی نگرانی ایک تجربہ کار ہیڈ نرس کر رہی ہو، وہ اچانک دودھ پھنسنے جیسی معمولی وجہ سے کیسے مر سکتا ہے، اور وہ بھی بالکل اسی رات جب ہسپتال میں اندھیرا تھا۔ میں نے فوراً سے پیج پلٹ کر اس وی آئی پی روم والے بچے کی انٹری دیکھی جو موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ وہاں لکھی گئی رپورٹ نے میرے شکوک و شبہات کو ایک خوفناک حقیقت سے کا روپ ہے دے رہا تھا۔ یا وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ صبح کے وقت وی آئی پی بچے کی حالت جادوئی طور پر بہتر ہوگی، اس کے والز نارمل ہو گئے اور وہ خطرے سے باہر آ گیا۔ ایک ایسا بچہ جس کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے تھے، وہ بغیر کسی بڑی سرجری کے چند گھنٹوں میں اندھیرے ہسپتال میں کیسے ٹھیک ہو گیا؟ جو مرنے والا تھا وہ صبح بالکل ٹھیک ٹھاک کیسے ہو گیا، اور جو بالکل صحت مند تھا وہ اچانک سے کیسے مر گیا؟ میرا دل و دماغ صحیح صحیح کر رہا تھا۔ میرا شک اب 100% یقین میں بدل چکا تھا۔ اس رات ہسپتال میں بابا فرید کے بچے کی کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ میڈیکل غفلت کی وجہ سے یہ لالچ کا ایک بہت بھیانک اور خوفناک کھیل کھیلا گیا۔ میں نے زہرا کے بچے کی ڈیتھ رپورٹ اور ڈسچارج سلپ کو مزید غور سے اور قریب سے دیکھا نہ شروع کیا، تو اس رپورٹ میں کوئی ایسی خامی تلاش کر رہا تھا جو میرے شک کو ثابت کر سکے۔ اچانک میرے موبائل فون کی روشنی ایک ایسی جگہ پر پڑی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، اور میرا سانس گلے میں اٹک گیا۔ فائل پر جہاں مرنے والے بچے کا بلڈ گروپ لکھا تھا، وہاں کسی نے بہت ہی صفائی سے سرجیکل بلیڈ سے وہ پرانی سیاہی کو کھرچ کر اس کے اوپر نیا بلڈ گروپ لکھا ہوا تھا۔ پرانی سیاہی کے ہلکے اور کٹے ہوئے نشان ابھی بھی صفحے کے ریشوں میں باقی تھے، جنہیں ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کی تیز آنکھ نے فوراً پہچان لیا۔ پہلے وہاں او پازیٹیو لکھا تھا جو کہ بابا فرید کا بلڈ گروپ تھا، لیکن اسے بلیڈ سے چھیل کر اس کے اوپر والے اے نیگیٹو کر دیا گیا تھا۔ کسی نے ہسپتال کے سرکاری ریکارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے میڈیکل حقائق کو چھپانے کی سنگین کوشش کی۔ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ اور سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ مرنے والے بچے کا بلڈ گروپ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ اگر بچہ صرف دودھ پھنسنے سے مرا تھا تو اس کے بلڈ گروپ کو کاٹ کر نیو کیوں لکھا گیا؟ میرے دماغ میں سوالوں کے دھماکے ہو رہے تھے، اور
کیا رحیلہ نے اندھیرے اور افراتفری میں اس امیر شخص کے بچے کو بچانے کے لیے کوئی غیر قانونی اور جان لیوا تجربہ کیا؟ بابا فرید کے بچے پر کیا تھا؟ کیا اس نے امیر زادے کی جان بچانے کے لیے غریب کے بچے کا خون یا کوئی اور چیز استعمال کی تھی جس کی وجہ سے وہ صحت مند بچہ مر گیا اور امیر بچہ بچ گیا؟ اور اپنی سنگین میڈیکل غفلت اور قتل کو چھپانے کے لیے اس نے مرنے والے کا بلڈ گروپ بدل دیا تاکہ کوئی بھی میڈیکل انکوائری نہ ہو سکے۔ یہ کھرچا ہوا کاغذ صرف ایک ریکارڈ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک معصوم جان کے قتل کا ثبوت تھا، اور وہ قاتل رحیلہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس رات دوائیوں اور ریکارڈ کی چابیاں اسی کے پاس تھیں۔ یہ ایک ایسا گھناؤنا اور شرمناک میڈیکل کرائم تھا جس کی سزا صرف اور صرف پھانسی ہونی چاہیے تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ رحیلہ کیوں آدھی رات کو بابا فرید کے قدموں میں گر کر روتی تھی۔ وہ کوئی عام معافی نہیں تھی، وہ ایک قاتل کا اعتراف تھا۔ اس کا ضمیر سونے نہیں دیتا تھا اسے۔ اس نے ایک ہفتے کھیلتے خاندان کو اپنے پیسوں کے لالچ یا کسی بڑے دباؤ کے تحت اجاڑا تھا، اور اس کا گناہ کا زہر اندر ہی اندر اسے ختم کر رہا تھا۔ بیسمنٹ کی وہ بند ہوا اب مجھے ایک زہریلے اور خوفناک محسوس ہو رہا تھا، جیسے زہرا کی بے چین روح اسی تاریک کمرے میں میرے والدین کے گرد بھٹک رہی تھی اور مجھ سے اپنے معصوم بچے کے خون کا انصاف مانگ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس فائل کی اور اس کھرچے ہوئے بلڈ گروپ کی درجنوں تصاویریں اپنے موبائل فون میں محفوظ کریں اور اس خستہ حال رجسٹر کو انتہائی احتیاط سے واپس اسی ریک پر رکھ دیا جہاں سے اسے نکالا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں اس معاملے میں اکیلے اور خاموشی سے ہینڈل نہیں کروں گا۔ یہ معاملہ صرف ایک نرس کی غلطی کا نہیں تھا۔ اس رات ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے جس جوتھے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کیے تھے وہ بھی اس قتل میں برابر کا شریک تھا۔ مجھے اس ریٹائرڈ ڈاکٹر کو ڈھونڈنا ہوگا جس کی مہر اس فائل پر لگی تھی، کیونکہ کوئی ایک نرس اکیلے اتنا بڑا فراڈ اور قتل چھپا نہیں سکتی۔ میں بیسمنٹ کا لوہے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا تو سردیوں کی کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے کے باوجود مجھے اپنے پھیپھڑوں میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ہسپتال کی یہ سفید اور مسیحائی کا دعویٰ کرنے والی دنیا اندر سے اتنی کالی اور غلیظ اور درندہ صفت ہو سکتی ہے، اس کا مجھے آج سے پہلے کبھی اندازہ نہ تھا۔ میرے ہاتھ میں ہسپتال کے کالے چٹھے اور ایک قتل کے ثبوت تھے، اور انہیں دیکھ کر مجھے ان تمام لوگوں پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جنہوں نے چند ٹکوں یا کسی امیر کی خوشنودی کے لیے انسانیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرا سفر اب ایک ایسی خطرناک منزل کی طرف گامزن ہو چکا تھا جہاں مجھے بڑے بڑے طاقتور اور بتوں سے ٹکرانا تھا۔ مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اس امیر ترین اور با اثر سیاست دان کا سامنا کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہوگا، جس کے بچے کو بچانے کے لیے یہ سارا خونی کھیل رچایا گیا تھا۔ وہ مجھے بھی راستے سے ہٹا سکتا تھا، لیکن میرا فیصلہ اٹل تھا، اور میں نے وارڈ نمبر 7 کے اس تاریک کمرے کی قسم کھا کر خود سے وعدہ کیا کہ اس انصاف کے لیے میں آخری حد تک جاؤں گا۔ میں نے جیسے ہی مین کوریڈور میں قدم رکھا جہاں سے بابا فرید کے وارڈ نمبر کا راستہ نکلتا تھا، تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی فرید کے خاموش چیخنے اور ذرا پاگل پن کو دیواروں سے ٹکرا کر مجھ تک پہنچ رہا تھا۔ اس درندگی نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرا اگلا قدم اس ڈاکٹر کو تلاش کرنا تھا جس نے موت کی وہ جھوٹی وجوہات درج کی۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر پیسوں کے لیے کیا تھا، یا وہ بھی رحیلہ کے بچھائے ہوئے اس جال میں بے وقوف بن گیا تھا۔ میں رات کے اس پہر ہسپتال کی عمارت سے باہر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی تک آیا۔ ارد گرد پھیلا ہوا سناٹا مجھے ڈرا رہا تھا، لیکن میرے اندر غصے اور انتقام کا جو لاوا ابل رہا تھا وہ میرے ہر خوف کو جلا کر خاک کر رہا تھا۔ میں اس ظلم کا خاموش تماشائی بن کر اپنے ضمیر کو نہیں مار سکتا تھا۔
آسمان پر چمکتا ہوا ایک تنہا تارا بھی مجھے چھپے ہوئے بچے کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے پر مجھے دعائیں دے رہی ہو۔ میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے فل سپیڈ میں ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکال لیا۔ کل صبح کا سورج میرے لیے ایک نئی تفشیش اور ایک نئے محاذ کا آغاز تھا۔ مجھے شہر کے ان تاریک راستوں پر جا کر اس ریٹائرڈ ڈاکٹر کمال کو تلاش کرنا تھا جس کی ایک گواہی اس پرانے اور دفن ہو چکے کیس میں بھونچال لا سکتی تھی۔ میرے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ میرا دل و دماغ صرف اس میڈیکل کرائم کی تھیوریز بنا رہا تھا جو اس رات بند کمرے میں پیش آئے۔ ڈاکٹر جمال سے ملنے کے بعد جیسے ہر چیز کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکٹر کمال کے سنسنی خیز انکشاف نے میرے شک کو ہولناک حقیقت میں بدل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس رات وی آئی پی روم میں سیاست دان سکندر شاہ کا بیٹا موت کی کشمکش میں تھا، لیکن اگلی صبح وہ بالکل صحت مند تھا۔ ڈاکٹر کمال نے خوف کے مارے استعفیٰ دے دیا، لیکن اس بزدلی نے بابا فرید کی دنیا اجاڑ دی۔ میرے ہاتھ میں موجود پرانی فائل کی کاپیاں اور کھرچے ہوئے بلڈ گروپ کی تصویریں اب محض ثبوت نہیں بلکہ غریب باپ کے خون اور ماں کی چیخوں کا پلندہ تھی۔ میں نے فوراً گاڑی کا رخ شہر سے دور اس گاؤں کی طرف موڑ لیا جہاں نرس رحیلہ چھپی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے کی تیز ڈرائیو کے بعد میں اس کے خستہ حال گھر کے سامنے تھا۔ میرے دستک دینے پر رحیلہ نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے پانی چھوٹ کا گلاس چھناکے سے گر کر ٹوٹ گیا۔ میں بنا اجازت اندر داخل ہوا اور تمام فائلیں اس کے سامنے چارپائی پر پٹک دیں۔ سسٹر رحیلہ، بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا۔ میں ہسپتال کا سارا پرانا ریکارڈز اور تبدیل شدہ بلڈ گروپ دیکھ چکا ہوں اور ڈاکٹر کمال سے بھی مل کر آیا ہوں۔ میری گرجدار آواز نے اس کی آخری دفاعی خول توڑ دی اور وہ گھٹنوں کے بل گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ڈاکٹر، میں ایک قاتل ہوں۔ میرا ضمیر مجھے روز سولی پر لٹکاتا ہے۔ میں نے غصے سے چبا چبا کر کہا، مجھے صرف یہ بتاؤ، اس رات تم نے بابا فرید کے صحت مند بچے کے ساتھ کیا درندگی کی تھی؟ رحیلہ نے روتے ہوئے بھیانک حقیقت اگلنا شروع کی۔ اس رات سکندر شاہ کے بچے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے گھبراہٹ، اندھیرے اور سکندر شاہ کے غنڈوں کے خوف سے لائف سیونگ ڈرگ کی جگہ غلطی سے ہائی ڈوز انجیکشن لگا دی، جس سے وہ بچہ میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ میری جان پر بن گئی کہ سکندر شاہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس مردہ بچے کو تولیے میں لپیٹا اور گائنی وارڈ میں جا کر بابا فرید کے سوئے ہوئے صحت مند بچے کو چرا کر اس مردہ بچے سے بدل دیا۔ صبح میں نے شور مچا دیا کہ زہرا کا بچہ دودھ پھنسنے سے مر گیا ہے۔ فرید نے اس مردہ بچے کو دفنا دیا۔ زہرا پاگل ہو گئی اور سکندر شاہ فرید کے بچے کو اپنا وارث سمجھ کر لے گیا۔ میں نے ریکارڈ میں بلڈ گروپ بھی بدل دیا تاکہ کوئی ثبوت نہ مل سکے۔ یہ انسانی تاریخ کا غلیظ ترین جرم تھا، لیکن خون اس قدر کھول رہا تھا کہ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم ایک جانور ہو رحیلہ۔ بتاؤ مجھے اس شیطان صرف سیاست دان کا نام اور اس لڑکے کا نام جس نے اس نے فرید سے چرایا تھا۔ میں ابھی جا کر اسے گریبان سے پکڑ کر لاؤں گا اور اس کے اصلی باپ کے قدموں میں گراؤں گا۔ میری دھاڑ سن کر رحیلہ سکتے میں آ گئی۔ اس نے کانپتی انگلی میری طرف اٹھائی اور لرزتے ہونٹوں سے بولی، وہ امیر شخص سکندر شاہ تھا، ڈاکٹر، اور فرید اور زہرا کا وہ بیٹا جسے میں نے چرایا تھا وہ تم ہو۔ ڈاکٹر، تمہارا ستیلا باپ سکندر شاہ جس نے تمہیں ڈاکٹر بنایا، اس کا اپنا بچہ اس رات مر چکا تھا۔ تمہارا اصلی باپ ہسپتال کے وارڈ نمبر 7 میں آج بھی فالج کی حالت میں پڑا ہے۔ یہ الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح میرے دل و دماغ میں پھٹے۔ میری ٹانگوں نے جواب دے دیا اور میں فرش پر دھڑام سے گر پڑا۔ میں 20 سال سے ایسے باپ کے ساتھ رہ رہا تھا جس کا کوئی مجھ سے خون کا رشتہ ہی نہیں تھا۔
ایک بے جان سی زندگی جی رہا تھا۔ میں شیشے میں خود کو دیکھتا تو میری آنکھیں بالکل بابا فرید کے جیسے لگتی تھیں۔ میں ایک غریب، مفلوج اور لاوارث باپ کا چرایا ہوا بیٹا تھا۔ میرے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ میں وہ بچہ تھا جس کے لیے ماں پاگل ہو کر مر گئی اور باپ ہسپتال کے بستر پر زندہ لاش بن گیا۔ میں اسی ہسپتال میں ایک مغرور ڈاکٹر بن کر گھومتا رہا۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھا، میری آنکھوں میں خون اور آنسو تھے۔ میں نے گاڑی دیوانہ وار ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ سگنلز توڑتا میں سیدھا پرانے بلاک میں وارڈ نمبر 7 پہنچا تو اندر وہی پیلی روشنی تھی اور بابا فرید چھت کو گھور رہے تھے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور ان کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل گر کر ان کے بے جان ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگا۔ ابا، میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے پہلی بار وہ لفظ ادا کیا جس کی تڑپ نے اس بوڑھے نے 20 سال کی تھی کہ ابا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ خون کی کشش نے اثر کر دکھایا۔ بابا فرید کی پتھرائی آنکھیں میری طرف گھومی اور ان میں سے آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی جیسے وہ مجھے سینے سے لگانا چاہتے ہیں۔ یہ لمحہ میری تکمیل کا لمحہ تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا مکمل خود کو کبھی محسوس نہ کیا جتنا اس وقت میں اس بے بس ناتواں بوڑھے کو آگے جھک کر رہا تھا۔ اگلے دن اخبارات اور نیوز چینلز پر ایک ہی خبر تھی، رحیلہ نے گناہ کا اعتراف کر کے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور سکندر شاہ جو اس بات سے واقف تھا کیونکہ اس رات اسے سب علم ہو گیا تھا کہ اس کا اصلی بچہ مر گیا ہے، اس نے رحیلہ کو پیسے دے کر یہ گھناؤنا سودا کیا۔ سکندر شاہ کو بھی بچوں کے سمگلنگ کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور میں نے وہ تمام جھوٹی دولت اور رشتے ٹھکرا کر بابا فرید کو ہسپتال سے نکالا اور اپنے چھوٹے سے گھر میں منتقل کر لیا تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ وہ زبان سے کچھ بولتے نہیں تھے مگر میرا دل جانتا تھا کہ وہ اپنے اصلی بیٹے کو پا کر کس قدر رب کے شکر گزار ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی گواہ تھی کہ گناہ کتنا بھی پرانا اور گہرا دفن کیوں نہ ہو، ضمیر کی عدالت روز لگتی ہے اور سچ اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اور وارڈ نمبر 7 کا وہ راز بالآخر انصاف پر ختم ہوا جس نے مجھے ایک ڈاکٹر سے زیادہ ایک سچا انسان بنا دیا۔ میں اپنی ماں کو واپس نہیں لا سکتا تھا مگر باپ کی شکل میں مجھے اس کی مل گئی تھی۔ اب اس کی خدمت کر کے میں اپنے عہدے کا صحیح حق ادا کر رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔